بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک، اسی سبب سے لکھ دیا ہم نے، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی قتل کرے ایک نفس کو بلا عوض نفس کے، یعنی ایک جان کو بلا عوض جان کے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کرنے کے، فی الارض ملک میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے قتل کر ڈالا تمام لوگوں کو، سب لوگوں کو۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغیر فساد کے ملک میں قتل کر دے تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کا۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ رکھا، فکأنما، گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس نے زندہ کر دیا تمام لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق لا چکے ہیں ان کے پاس رسول، ہمارے رسول، واضح نشانیاں، واضح حکم، اور تحقیق آئی ان کے پاس، لائے ان کے پاس رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک، پھر بہت لوگ ان میں سے اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں زیادتی کرنے لگے، دست درازی کرنے لگے، حد سے بڑھنے لگے۔ انما جزاء الذین، یہی سزا ہے ان کی جو یحاربون اللہ ورسولہ، جو لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور جو دوڑتے ہیں ملک میں، فساد مچانے کے لیے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو فساد مچاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ چڑھایا جائے، یصلبوا، سولی پہ چڑھایا جائے، او تقطع، یا کاٹے جائے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف جانب سے، مخالف سمت سے، او ینفوا فی الارض، یا دور کر دیے جائیں ایک جگہ سے زمین میں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے یہ سب کرنا ان کے لیے رسوائی ہوگی دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل، اس کے پہلے، اس سے قبل، ان تقدروا علیہم، یہ کہ تم قابو پاؤ ان پر، تم قدرت رکھو ان پر، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اسی کی طرف وسیلہ، اسی کی طرف راستہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو لو ان لہم اگر ہو ان کے پاس ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے زمین میں تمام کا تمام سارے کا سارا ومثلہ معہ اور اس کے جیسا اور بھی اتنا اور بھی لیفتدوا بھی تاکہ فدیے میں دے دیں وہ بدلے میں دے دیں وہ من عذاب یوم القیامتی قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں دے دیں وہ ما تقبل منہم تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے ما تقبل نہیں قبول ہوگا ان سے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک من اجل ذالک اسی سبب ہم نے لکھا یعنی ناحق قتل میں جو دنیا کا اور آخرت کا نقصان ہے خسارہ ہے اور اس کے جو برے نتائج ہیں حتیٰ کہ خود قاتل بھی اس حرکت کے بعد ایسا پچھتاتا ہے اور ایسا افسوس اس کو ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایت کی تھی کیا ہدایت کی تھی قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کہ ملک میں فساد کرنے کی جو صورت ہے یعنی کسی کا اگر قتل کیا فساد کیا زمین میں یا کسی نفس کو بلا وجہ ہی قتل کر دیا ایک تو یہ صورت ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا اب جو مقتول ہو گیا اس کے وارث اسی کو بدلے میں جو ہے قتل کریں گے یا سزا دیں گے تو یہ تو جائز ہے لیکن بغیر نفس بغیر نفس کے قتل کر دیا بس کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں یا قصاص میں نہیں ایسے ہی جان بوجھ کر کسی کو دشمنی میں قتل کیا یا زمین میں فساد مچایا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا اب زمین میں فساد مچانا اس کی بھی صورتیں ہیں کہ اہل حق کو دین حق سے روکنا یا پیغمبروں کی نعوذ باللہ توحید کرنا اور اپنے دین سے مرتد ہو کر دوسرے دین میں چلے جانا اور دوسرے لوگوں کو بھی مرتد ہونے کی دعوت دینا نعوذ باللہ تو یہ سب زمین میں فساد کرنا اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے یعنی زمین پر سب سے پہلا گناہ یہ قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی حابیل کو ہلاک کر کے اور اس کے بعد یہ رسم پڑ گئی اور اللہ نے توریت میں بھی اسی طرح فرمایا تھا کہ ایک کو مارا جیسا کہ سب کو مار دیا یعنی ایک کے ناحق خون کرنے سے قتل کرنے سے دوسرے بھی اس پر ہمت پکڑتے ہیں دلیر ہوتے ہیں تو اس حیثیت سے جو شخص ایک کو قتل کر کے بد امنی کی جڑ قائم کرتا ہے گویا وہ سب انسانوں کو قتل کرتا ہے اور سب انسانوں کے لیے وہ بد امنی کا دروازہ کھول رہا ہے اور جو کسی ایک کو زندہ کرتا ہے یعنی ظالم قاتل کے ہاتھ سے بچاتا ہے گویا وہ اپنے عمل سے سارے انسانوں کو بچانے کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر بینات سے مراد ہے کھلے ہوئے حکم بینات سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کھلے کھلے نشان یعنی جن سے کسی پیغمبر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئے ہیں یہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہو یعنی معجزات وغیرہ اور کتابیں آسمانی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں بینات سے وہ احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے ان کتابوں میں اور ان کے معجزات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی ہیں ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون پھر بہت سے لوگ جو ہیں ایسے کھلے نشان دیکھ کر کھلے احکام دیکھ کر سن کر بھی اپنے ظلم سے باز نہ آئے اور انبیاء معصومین کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کیا آپس میں ناحق خون کیا اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور مسلمانوں کی تذلیل کے لیے ہر قسم کی ناپاک سازشیں کرتے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی معاذ اللہ ان کے قتل اور ان کو ایذا رسانی
کی سازشیں وہ کرتے رہے، اور اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ جب حکم یہ توریت کے مطابق ہے کسی ایک آدمی کا ناحق مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا تمام دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے، تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ کامل اکمل انسان جو سب سے زیادہ مقبول ہے، مقدس ہے، اس کو نعوذ باللہ قتل کرنے، ان کو اور ایذا کے در پہ ہونا اور ان سے لڑائی کرنا، مقابلہ کرنا، جنگ کرنا، اللہ کے نزدیک یہ کتنا بھاری جرم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جس نے ایک نفس کو قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا۔ اب انسانوں میں جو سب سے معزز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل اور اکمل اشرف، ان کو قتل کرنا نعوذ باللہ اور منصوبے بنانا، تو یہ کتنا بھاری جرم ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ من اجل ذالک، اسی لیے ہم نے مقرر کر دیا تھا بنی اسرائیل پر کہ جو یہ کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر سے لڑائی کرتے ہیں یا دنیا میں طرح طرح کے فساد مچاتے ہیں، پھر ان آیتوں کے بعد بھی بہت سے ان میں زمین میں حد سے گزرنے لگے اور فساد مچانے لگے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین، بدلہ ہے ان لوگوں کا، یعنی ان کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو سولی پہ چڑھا دو یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو مخالف سمت سے، مخالف جانب سے، یا ان کو زمین میں کہیں چھوڑ دو، قید کر دو دوسری جگہ لے جا کے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا اللہ نے بیان کی، یعنی بدامنی کرنے کو اکثر مفسرین نے اس جگہ ڈکیتی مراد لی ہے، رہزنی مراد لی ہے، مگر الفاظ کو اگر عموم پہ رکھا جائے، عام الفاظ عام معنی مراد لیے جائیں تو مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آیت کی جو شان نزول احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، بیان ہے، وہ یہ ہے ان کے الفاظ کو اگر عموم پر رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یا زمین میں فساد بدامنی پھیلانا۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حملے اور مرتد ہونے کا فتنہ، کہ اپنے دین سے ہٹ کے جو لوگ مسلمان تھے اور کفار بن رہے تھے، ڈکیتی، رہزنی، ناحق قتل کرنا، مجرمانہ سازشیں اور ضد کے طور پر پروپیگنڈا، یہ سب داخل ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر جرم ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ان چار سزاؤں میں سے جو اللہ نے آگے بیان فرمائی، اسی آیت کے ساتھ یہاں بیان فرمائی کہ جو یہ سب کام کرے گا، زمین میں فساد پھیلانے کی جو صورتیں ہیں مفسرین نے لکھا ہے، تو ان کو یہ چار سزائیں دی جائے، یعنی دہانہ ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف سے یہ مراد ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، او ینفوا من الارض سے مراد ہے کہ کہیں اور لے جا کر انہیں قید کر دیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قتل کر دیں اور سولی پہ چڑھائے۔ اب جو ڈاکو ہیں ان کے احوال چار ہو سکتے ہیں، یعنی قتل کیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی۔ ایک تو یہ صورت ہو کہ قتل کر دیا اس نے کسی بندے کو اور مال لینے کی نوبت نہیں آئی، ابھی قتل بھی کیا اور مال بھی لے لیا، ڈاکو نے اس طرح بھی کیا کہ قتل کیا اور مال بھی لیا۔ تیسری صورت یہ کہ مال چھین لیا مگر قتل نہیں کیا، اور چوتھی یہ کہ نہ مال چھین سکے نہ قتل کر سکے، قصد اور تیاری کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے۔ تو چاروں حالتوں میں یہی چار سزائیں بیان ہوئیں، یعنی جو یہ سزائیں اللہ نے بیان کی یہ حدود اور اللہ کی حدود کے طور پر تھیں، اللہ نے ایک حد جاری کر دی، وہ گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتی ہیں۔
حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، مثلا اگر کسی کا مال لیا تھا تو پھر اس کو ضمان دینا ہوگا، قتل کیا تھا تو قصاص دیا جائے گا۔ ہاں ان چیزوں کے معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی جو مقتول ہے اس کو حاصل ہے۔ اگر ولی جو ہے معاف کر دے خون تو پھر معاف ہو جائے گا۔ اس کے حد کے سوا باقی جو حدود ہیں، مثلا حد زنا اور شراب اور خمر کی حد اور حد چوری کی حد، یہ توبہ سے مطلقاً ساکت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ زنا کیا پھر توبہ کر لی تو معاف ہو گیا، چوری کی توبہ کر لی معاف ہو گیا، تو یہ توبہ سے مطلقاً ختم نہیں ہوتی۔ ان کے جو اللہ نے کفارہ رکھا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی ایک شخص تھا جیسے ابھی ہم نے بیان کی یہاں پہ بات کہ وہ قتل کے ارادے سے آیا اور اس نے قتل بھی کر دیا اور ڈاکو تھا، اور قتل کر کے پھر اس نے مال بھی چھین لیا، تو پھر توبہ کر لی۔ تو اب اگر اس نے توبہ کر لی اور تم نے جب اس کو پکڑا اور اس نے توبہ کر لی اس سے پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کا قصاص دیا جائے گا، اور اس کی توبہ سے یہ امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا آخرت میں۔ لیکن اس نے جو حقوق العباد میں جو کیا ہے تو ولی اگر معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، اس کے علاوہ قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور جو مال اس نے لیا ہے تو وہ مال دینا پڑے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ کا مطلب ہے ڈھونڈنے، یعنی ڈھونڈنا، تلاش کرنا، قرب حاصل کرنا۔ قتادہ نے کہا ہے خدا کی نزدیکی حاصل کرو اس کی فرما برداری اور پسندیدہ عمل کے ذریعے۔ اللہ کی قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی فرما برداری اور اس کے جو پسندیدہ عمل ہیں وہ اختیار کرنے سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک نہایت ہی اعلیٰ منزل ہے جو دنیا میں سے کسی ایک بندے کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کے بعد میرے لیے خدا سے وہی مقام طلب کیا کرو، تو اس مقام کا نام بھی وسیلہ اسی لیے رکھا گیا کہ جنت کی تمام منزلوں میں وہ سب سے زیادہ عرش رحمان کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقامات قرب میں سب سے بلند واقعہ ہے۔ بہرحال پہلے فرمایا کہ ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جو اللہ کی پسندیدہ ہو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ سے اس کا قرب مانگو۔ جیسے ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اور یہی مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ جب یہ وسیلہ کے جو الفاظ ہیں اس سے یہی وسیلہ مراد ہے جو یہاں بیان ہوا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ پہلے ایمان والوں کو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف اس کی راہ تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ تو ظاہر ہے کسی چیز سے قریب ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم جو یہ درمیانی راستہ ہے یہ پار کر لیں جس پر چل کر اس کے پاس پہنچ سکیں، اور وہ راستہ موت کا ہے، اور وہی موت اگر شہادت کی ہو تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اسی کو فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کی راہ میں، یعنی اس پر چلنے کی پوری کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم اس کی نزدیکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ
ان الذین کفروا بہرحال کافر لوگ، بے شک کافر لوگ، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، ومثلہ معہ اتنا ہی اور، یفتدوا بہ وہ فدیے میں دے دیں اللہ کو، وہ بدلے میں دے دیں اللہ کو، من عذاب یوم القیامت قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلے رکوع میں کے آخر میں اللہ نے ان لوگوں کے دنیا کی آخرت کی سزا بیان فرمائی جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، ملک میں بد امنی فساد پھیلاتے ہیں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ان سزاؤں سے ڈرا کر بتایا کہ جب بدبخت لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں تو تم اللہ اور اس کی رسول کی طرف جہاد کرو، اور اگر وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تم اپنی کوشش سے اچھے عمل اور امن اور سکون کی فضا جو ہے قائم کرو، امن سکون قائم کرنے کی فکر کرو۔ اگر وہ بد امنی پھیلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو تم نیک کام کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ فدیہ، یہ بدلہ زمین بھر برابر بھی سونا اللہ کو دے دیں تو یہ کام نہیں آئے گا۔ پچھلی آیت میں بتایا کہ انسان اللہ سے ڈرنے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کی راہ میں جہاد کرنے ہی سے فلاح اور کامیابی کی امید کر سکتا ہے اس کی رحمت سے۔ اس آیت میں متنبع کر دیا کہ جن لوگوں نے اللہ سے روگردانی کی، نافرمانی کی اللہ کی، اور وہ آخرت میں اگر روئے زمین کے سارے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد خرچ کر ڈالے، ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ اس کے زمین بھر برابر اور اس کے جتنا اور بھی، اس سے بھی زائد اگر وہ خرچ کر ڈالیں تب بھی عذاب الہی سے چھوٹنا چاہے تب بھی یہ ممکن نہ ہوگا۔ غرض وہاں کی کامیابی تقوی اور ابتغاء وسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتی ہے، فدیے سے، رشوت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ Subscribe Sukhuni Kalp.